السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ سے بات کروں گا پاکستان کے ایک شہر جو کہ بے حد ہی زیادہ خوبصورت اور سرسبز ہیں۔ اس شہر کی قدیم تاریخ موجود ہے۔ جی ہاں دوستوں، اس شہر کا نام ہے سوات۔ وادی سوات کو منی سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو سوات کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق اور اس کی تاریخ سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا، مگر اس سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل QAQ TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتا رہا کریں۔ ناظرین، سوات میں سکندر اعظم کی حکومت قائم ہوئی۔ سوات اپنی خوبصورتی اور اپنے سرسبز میدان، پہاڑ، وادیوں کی وجہ سے بلا شبہ ایک بے حد ہی زیادہ خوبصورت پاکستان کا شہر ہے۔ سوات کے بارے میں اگر قدیم کتب میں جھانکا جائے اور اسٹڈی کی جائے تو سوات کا نام ان قدیم کتب میں ادویانہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، جو کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے باغ یا پھر گلستان۔ یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ شہر اپنی زرخیزی اور خوبصورتی کی وجہ سے زمانہ قدیم سے ہی مشہور ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اس شہر پر حملے کیے گئے۔ سوات پر کبھی ایرانیوں نے تو کبھی یونانیوں نے حملے کیے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کو بھی یہ علاقہ نہایت مرغوب رہا اور مہاتما بدھ کی کئی روایات کو اس سرزمین سے وابستہ کر گیا۔ سکندر اعظم کے دور میں یونانی مورخین نے اس علاقے کا ذکر اس کی دریا کی نسبت سے کیا تھا، جو کہ موجودہ دور میں دریائے سوات اور عہد قدیم میں سواسا کے نام سے مشہور تھا، جس کا مطلب سفید یا شفاف پانی کے ہیں۔ اس علاقے میں بدھ مت کے دور میں سڑکوں کا آغاز کیا گیا تھا اور ایک بھرپور سماجی مذہبی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ اس شہر پر تھوڑے عرصے ہندو دھرم نے اس وقت اپنا پرچم لہرایا جب قبیلہ یوسف زئی موجودہ علاقوں سے بہت دور افغانستان کے علاقوں میں رہائش پذیر تھا۔ تاہم ہندو شاہوں کا راہ یہاں زیادہ دیر تک قائم نہ رہا اور سلطان محمود غزنوی کی فوجوں کے ہاتھوں اسے ہمیشہ کے لیے گلبر ہونا پڑا۔ وقت گزرتا گیا، مغل، ایرانی، سکھوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی حملہ آور اس علاقے پہ اپنی سیاست قائم نہ کر سکا۔ بالآخر 1850 میں سید اکبر شاہ نے باقاعدہ طور پر ایک شرعی حکومت قائم کی، لیکن ان کی وفات سے سوات پھر قبائلی دور میں چلا گیا۔ سید عبدالجبار کو ریاست سوات کی باغ توڑ سنبھالنا تھی، لیکن قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے کی بنا پر انہیں معزول کیا گیا اور 1917 میں حضرت عبدالغفار افغانی صاحب سوات کی اولاد سے عبدالودود نے دور نے ایک منظم حکومت کی بنیاد ڈالی۔ تو ناظرین، یہ تھے سوات کے بارے میں چند دلچسپ حقائق۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتا رہا کریں۔